السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و حاضرین، الحمدللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ڈیلی کی بنیاد پر ایک بلاگ اور دو شارٹس آپ کے سامنے پیش کرنے کی حد الامکان کوشش کرتی ہوں، بلکہ الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوں۔ سم ٹائمز ایک یا دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے بلاگ مس ہو گئے بیکاز دا شارٹ آف ٹائم۔ سو اب ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوتی ہے کہ ڈیلی کی بنیاد پر بلاگ پیش کروں۔ تو آج کا بھی جو بلاگ ہے وہ اسی چیز پر مشتمل ہے کہ قرآن پاک کی تو میں تلاوت، اور دوسرا یہ کہ اس کا ترجمے کے ساتھ ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی سورت ہے، سورۃ العلق، جس کا پہلا ورڈ اقرأ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ یہ تو ہم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کر دی۔ اب قرآن پاک کی ہم تلاوت کروں گی، سورۃ العلق کی اما پاری کی یہ خوبصورت صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ناظرین و حاضرین، یہاں میں اقرأ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ حضرات، وہ میرے بہن بھائی جو اس میں جھٹکا نہیں دیتے، اقرأ بسم رب، یہ پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے، یہ مجہول طریقہ ہے۔ تو براہ مہربانی تلاوت جب سنیں تو حد الامکان یہ کوشش کیا کریں کہ اپنی تلاوت کو بھی دماغ میں رکھا کریں اور آپ بھی ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو مسٹیکس آپ کی ہوں گی وہ خود بخود دور ہوتی جائیں گی۔ اور اس چیز کو، اس بلاگ کو بار بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، اور میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر اگر تلاوت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی زیر زبر پیش کی غلطی ہوگی وہ درست ہو جائے گی اور اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ ناظرین و حاضرین، یہاں الرآ نون ساکن ہے اور را مشدد ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر را مشدد یا لام مشدد آ جائے تو نون کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کی آواز کو نہیں پڑھتے۔ حمزہ کو ڈائریکٹ ہم نے را میں ملا دیا، ارآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بأن اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب،
ترجمہ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام دنیا کو، عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہیں تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنی دیے غنی دیکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کس کو؟ انسان کو۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یا جو جھٹلاتا ہے؟ یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ جی ہاں، وہ لوگ جنہوں نے دین حق کو جھٹلایا یا اس سے منہ موڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے ان کی رسی کو پکڑا اور کس طریقے سے اس قوم کو نیست و نابود کیا، وہ سب بھی قرآن پاک میں موجود ہے مختلف واقعات کی صورت میں۔ کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو، اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلۂ دوزخ کو بلائیں گے۔ دیکھو، اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب اللہ حاصل کرتے رہنا، یعنی ایک اللہ کے آگے ہی سجدہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں الحمدللہ یہ صورت کمپلیٹ ہوئی اور اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا کتنا خوبصورت ہے۔ اور یہ ورڈ وحی کے ذریعے پہلی مرتبہ جب حضرت جبرائیل امین آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں آپ پر یہ وحی نازل ہوئی تھی کہ اقرأ، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا سینہ چاک کیا، ان کا دل نکالا، اس کو دھویا اور اس قلب کو واپس اسی جگہ پر لگا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن اتارا۔ سبحان اللہ! یہ ورڈ اقرأ بہت خوبصورت ہے، اس کو پڑھیں بھی تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کے ایک ایک ورڈ کو آپ کو نہایت سمجھداری سے، عقل مندی سے، توجہ سے اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں۔ چاہے آیت پڑھیں، دل سے پڑھیے، اور جو صورت ہے سورہ یاسین، وہ تو قرآن پاک کا دل ہے، اس کو تو آپ پڑھیں تو یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ موتی جھڑ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت صورت ہے۔ جمعۃ المبارک کے حساب سے میں بتا رہی ہوں کہ جمعۃ المبارک کو ضرور اس کا وظیفہ کیا کریں، ضرور سورہ یاسین، سورہ کہف پڑھنا بہت زیادہ برکت، سورہ جمعہ، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ ملک پڑھنا بہت زیادہ برکت اور فضیلت والی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جمعۃ المبارک کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ پڑھنا، بیٹھنا، سننا سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ، ایک اور نئی صورت، ایک اور نئے ترجمہ، ایک اور نئی باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔